الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله مولانا العظيم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے راستوں کو اچھی طرح جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان راستوں کی زیادہ خبر نہیں تھی. لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر زیادہ جوان، ینگ، ہینڈسم بھی نظر آتے تھے. راستے میں لوگ ملتے، سوال کرتے، ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ میرے ہادی ہے. ہادی میننگ ان کی نیت تھی ایمان کا راستہ بتانے والے، اور سامنے والے یہ سمجھتے کہ یہ گائیڈ ہے، چونکہ دونوں معنی اس کا ہو سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر لوگوں کے سوال سے مجھے بچا کے رکھنا، چونکہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. اسی لیے کوئی بھی پوچھتا تو ایسا حکمت بھرا جواب دے دیتے. لوگ یوں سمجھتے کہ یہ کوئی ابو بکر کے ساتھ گائیڈ ہے، راستہ بتانے کے لیے ساتھ میں جا رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی ہدایت دیتے ہیں، آخرت کی ہدایت دیتے ہیں، ایمان کی ہدایت دیتے ہیں. اس کو توریہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا لفظ بولو کہ نیت کچھ اور ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے. اس پورے سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ایمان کی دعوت دیتے رہے. حالانکہ لوگوں نے مکہ سے آپ کو نکال دیا، آپ کے قتل کے اوپر 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا. مکہ اور عرب کے گنڈے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود
پورے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسا موقع زندگی میں آیا کہ جیل میں جانا ہوا، تو جیل میں جا کر کے بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے راستے پر حمیم نام کی. جب وہاں پہنچے تو ایک آدمی ملے، بریدہ اسلمی. یہ اپنے خاندان کے بڑے سردار آدمی تھے. یہ بھی 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. بریدہ اسلمی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من انت، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بریدہ ہوں. تو عربی میں یہ لفظ ٹھنڈک کے معنی میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی ان کے نام کے میننگ پر سے نیک فالی لی اور حضرت ابوبکر صدیق کی طرف منہ کر کے فرمایا، بارد امرنا وصلحا، ابوبکر ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا اور صحیح ہو گیا. یہ آدمی ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ آدمی آیا تو ہوگا پکڑنے کے لیے، لیکن ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی فیملی سے تم ہو؟ انہوں نے کہا، قبیلے بنو اسلم کا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی اور یوں فرمایا، سلمنا، ہم سلامت رہیں گے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب قبیلہ اسلم تو بہت بڑا خاندان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کون سی برانچ کے تم ہو؟ تو انہوں نے کہا، من بنی من. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی برانچ کے ہو؟ انہوں نے کہا، بنی سہم کا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرج سہمک یا ابا بکر، ابو بکر تمہارا حصہ نکل آیا، یعنی یہ ایمان لا کر کے تمہارا ساتھی بنے گا. جب حضور نے اتنے سارے سوال کیے کہ تم کون ہو، کون سی فیملی کے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تو اب انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ، انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا اللہ کا رسول ہوں. جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ان کے دل میں ایسا اثر کر گیا تھا کہ وہیں راستے کے اوپر انہوں نے زور سے آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وہیں راستے میں ایمان قبول کر لیا. گویا قتل کرنے آئے تھے، حضور کی روحانی توجہ ملی، حضور کی صحبت ملی اور ایمان قبول کر لیا اور صحابی ہو گئے. بلکہ ان کی فیملی میں 70 فیملی کے لوگ ان کی برکت سے ایمان لے آئے. وہ کہنے لگے کہ اب آپ مدینہ کے بالکل قریب ہیں، جب مدینہ آپ داخل ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں فلیگ ہونا چاہیے، جھنڈا ہونا چاہیے. تو جھنڈا یہاں تو کپڑا کوئی ہے نہیں، کس چیز کا جھنڈا بناوے. تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے اوپر جو عمامہ باندھا تھا، پگڑی وہ اتاری اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا بھالا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی پگڑی لٹکا دی
اور کہنے لگے حضور یہ آپ کا جھنڈا ہے، میں آپ کے آگے آگے چلوں گا، مدینہ تک آپ کے ساتھ چلوں گا، اسی جھنڈے کے ساتھ آپ شان کے ساتھ مدینہ کے اندر جو ہے داخل ہوں گے۔ بعد میں غزوہ احد کے بعد یہ مدینہ منورہ آ گئے رہنے کے لیے، اور تقریباً 16 غزوات کے اندر یہ باقاعدہ شریک رہے۔ اپنی قوم کے بڑے آدمی وہ بھی ہجرت کے سفر کے اندر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کچھ خاندان کی تعریف کی، اس میں قبیلہ اسلم کی بھی تعریف کی۔ اسلم سالمہ اللہ، کہ اسلم خاندان والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وغفار غفر اللہ لہا، غفار بھی ایک خاندان تھا تو کہا اللہ ان کی مغفرت فرما دے وے۔ پھر فرمایا اما انی لم اقلھا ولکن قالھا اللہ عز وجل، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کی طرف برابر چل رہا ہے، لوگ مل رہے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جحفہ اور ہرشا کے درمیان حدوات نامی ایک جگہ ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یا جحفہ پہنچے تو کچھ اونٹ چرتے ہوئے نظر آئے۔ اب جنگل میں اونٹ چر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن ھذہ الابل، یہ اونٹ کس کے ہیں، کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ تو جواب ملا کہ اسلم خاندان کا ایک آدمی ہے، اس کے یہ اونٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے نیک فالی لی اور فرمایا سلمت انشاء اللہ، ابو بکر انشاءاللہ ہم سلامت رہیں گے۔ اتنے میں وہ اونٹ چرانے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مسعود میرا نام ہے۔ مسعود کا میننگ ہوتا ہے خوش نصیب، اچھے نصیب والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا سعیدت انشاء اللہ، ابو بکر انشاءاللہ تم خوش نصیب رہو گے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھا اونٹ گفٹ کے اندر دیا، ردا اس اونٹ کا نام تھا، اور حضور کو کہا کہ یہ اونٹ میں آپ کو گفٹ کے اندر دے دیتا ہوں۔ اور پھر یہ مسعود مدینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے گائیڈ بن کر کے مدینہ تک ساتھ میں آئے۔ اور یہ اوس ابن عبداللہ، ان کی ملاقات کا بھی تذکرہ روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ جب یہ مدینہ تک آ کر کے واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ اونٹ کی گردن کے اوپر نشانی لگا دو، یعنی اس میں فائدہ یہ تھا کہ تمہارے اونٹ کی گردن پر نشانی لگاؤ گے تو تمہارے اونٹ گھوم نہیں ہوں گے، تمہارے اونٹ کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعتبار سے فائدے کا مشورہ بھی دیتے تھے، جہاں دین کی رہنمائی کرتے تھے، دین اور ایمان آخرت کی بات بتاتے تھے، وہاں دنیا کے فائدے کی بات بھی موقع موقع سے اپنی امت کو، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آئی عرج نام کی جگہ، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وہاں پر آئے تو وہاں جو خاندان تھا وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی دودھ کے لیے گئی ہوئی تھی. عرب کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دور دور بھیج دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی دودھ کے لیے وہاں بھیجی گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے یوں ارادہ کیا کہ اب مدینہ کے لیے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے، مختصر راستہ کون سا ہے. تو سعد نے کہا کہ ثنیۃ الغائر سے نکلیے، رقوبہ کے پاس سے یہ راستہ نکلتا ہے اور وہاں 2 چور رہتے ہیں، آپ وہاں سے جائیے، اللہ کرے کہ چوروں کو آپ کی برکت سے ایمان مل جائے. تو بہت سے راستے وہاں سے مدینہ کے بنتے تھے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ثنیۃ الغائر والا راستہ لے لو، وہاں چور کے مکان ہیں، اللہ سے امید ہے کہ آپ ان چوروں کو ایمان کی دعوت دو گے تو ایمان قبول کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ بنا علیہما، ضرور جدھر چور رہتے ہیں وہی راستے سے مجھے مدینہ لے جاؤ، میں چوروں کو ضرور ایمان کی دعوت دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئے. یہ سعد ساتھ میں تھے. جب چوروں کے گھر کے پاس پہنچے تو چوروں نے جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی یمنی ہے، کوئی جو ہے برکتی شخص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دونوں کو نا ایمان کی دعوت دی. وہ دونوں چور اسی وقت کے اوپر ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے مہانان. مہانان کا میننگ ہوتا ہے بدنام. چور تھے اور نام بھی ان کا ایسا ہی تھا، تو کہا ہمارا نام ہے مہانان، یعنی ہم دونوں بدنام ذلیل رسوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم المکرمان، تم تو بہت عزت والے ہو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیا نام دیا، عزت والا نام دیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، لوگوں کو نام پوچھتے، اگر نام ان کا خراب ہوتا تھا تو حضور ان کا نام بدلوا دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، اچھا نام رکھو. بعض مرتبہ نام کے اندر کوئی بدنامی نکلتی ہو تو نام بدلوا دیتے تھے. دیکھیے یہاں پر وہ دونوں چور کہنے لگے کہ ہم دونوں تو بہت بدنام ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حوصلے کی بات فرمائی کہ نہیں، تم ذلیل رسوا بدنام نہیں ہو بلکہ تم بڑے عزت والے ہو. آپ دیکھیے کہ ہجرت کا سفر ہے، جنگل ہے، جان بچانے کا فکر ہے، چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، لیکن پورے راستے میں جہاں بھی موقع ملا لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، ایمان سکھلایا. اور ماشاءاللہ حضور کی دعوت کی برکت سے لوگ ایمان میں داخل بھی ہوتے چلے گئے. پورے راستے کے اندر گویا کہ ایمان کی دعوت کا کام جاری رہا. حضرت قیس ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کافی سفر آگے نکل گیا، اب مدینہ بالکل نزدیک آ رہا تھا. اتنے میں راستے میں ایک بکریاں چرانے والا ملا، اور بکریاں جو چرا رہا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کوئی بکری ہے تمہارے پاس دودھ والی جس کا دودھ نکلے؟
چونکہ کئی دن ہو گئے سفر کے اندر، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بھی بکری دودھ والی نہیں ہے۔ ایک بکری کو بچہ ہوا تھا ونٹر کی بگننگ میں، سردی کی شروعات میں، اور وہ بچہ مر گیا تھا، اس کو بھی دودھ آتا نہیں ہے، اس کا دودھ سوکھ گیا تھا، بچہ مر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری کو لاؤ میرے پاس، جس بکری کو بچہ ہوا تھا اور اس کا بچہ مر گیا اور دودھ اس کا ختم ہو گیا، اس کو لاؤ میرے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری منگوائی اور اس کے تھن پر، آنچر کے اوپر اپنے ہاتھ لگا کر کے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، جس بکری کے اندر دودھ کی کوئی امید نہیں تھی، اس بکری کے اندر دودھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور اس کے پورے تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نورانی مبارک ہاتھوں سے دودھ نکالا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اور وہ جو بکری کا چرانے والا تھا اس کو حضور نے دوسرے نمبر پر دودھ پلایا۔ پھر تیسری مرتبہ دودھ نکالا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا۔ کتنے اونچے اخلاق کہ پہلے ساتھیوں کو دودھ پلایا، بکری چرانے والے کو دودھ پلایا، اخیر میں حضور نے دودھ پیا۔ حالانکہ سفر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی، پیاس تھی، تھکن تھی، لیکن خود اخیر میں پیا اور پہلے دوسروں کو پلایا۔ وہ چرواہا، جانور چرانے والا، کافر، بے ایمان، یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بہت اثر ہوا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ آپ جیسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میری بکری میں دودھ کا کوئی چانس نہیں تھا، اس بکری کو دودھ آ گیا آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ اور دوسرا چمتکار معجزہ یہ دیکھا کہ آپ دودھ نکال رہے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں اور خود اخیر میں پیتے ہیں، کون ہو آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنا نام بتاؤں لیکن وعدہ کر کہ تو کسی کو کہے گا نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں کہوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ جنگل میں بکری چرانے والا کیا کہنے لگا؟ آپ وہی ہو کہ مکہ کے قریشی لوگ یوں کہتے ہیں کہ جس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا ہے اور کوئی نئے دھرم پر آ گیا ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں۔ تب وہ بکری چرانے والا زور سے چلا کے کہتا ہے فَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی سچی نبی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ، جو دین، قرآن، ایمان لائے وہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٌّ، آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَنَا مُتَّبِعُكَ، میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا غلام بنتا ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ دیکھیے اس واقعے سے ہم کو سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو خدمت کے کام ہیں، یہ خدمت کے کام لوگوں کو دل کے اندر ایمان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دیکھو جنگل میں ایک بکری چرانے والا جو حضور کو پہچانتا بھی نہیں، ایسے غائبانہ اس نے حضور کے بارے میں سن رکھی تھی،
غلط غلط باتیں، لیکن حضور کو فیس ٹو فیس جانتا بھی نہیں تھا، لیکن حضور کے اخلاق کہ ایک خود دودھ نکال رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں، بکری چرانے والے نوکر جن کو لوگ کچھ عزت نہیں دیتے اس کو حضور پہلے دودھ پلا رہے ہیں، یہ جو حضور کا خدمت کا انداز دیکھا کہ جن کی سماج میں سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، ان کو حضور خود دودھ نکال کے پلا رہے ہیں، ساتھیوں کو پہلے پلا رہے ہیں، خود اخیر میں پی رہے ہیں، یہ خدمت کا جو کام دیکھا تو اس کی وجہ سے وہ جنگل کا بکری چرانے والا حضور کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ یہ کام آج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ غریب لوگ، دکھی لوگ، پریشان حال لوگ، جن کو لوگ عزت نہیں دیتے، جن کو لوگ بالکل نیچا سمجھتے ہیں، ان کی اگر ہم خدمت کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو اکرام کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ ایمان کو ضرور قبول کر لیں گے اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی دعوت کے کام کے 6 نمبر ہے، پہلا نمبر ایمان ہے، چوتھا نمبر اکرام ہے۔ کہا اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے، تم لوگوں کا اکرام کرنے والے بن جاؤ، تمہاری اکرام کی برکت سے لوگ ایمان قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ ایمان سے اکرام پہ آؤ، لوگ اکرام سے ایمان پر آ جائیں گے، لہذا یہ کام بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، ابھی تم جہاں ہو وہیں پر رہو، ابھی جو حالات ہے تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی، میرا غلبہ ہو گیا، تب تم مدینہ میرے پاس آ جانا، ہمارے پاس آ جانا۔ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا سبق سکھا کر کے مدینہ کی طرف حضور آگے روانہ ہو گئے۔ غرض یہ پورا سفر ہجرت کا جو اتنا لمبا چوڑا سفر، خطرے والا سفر، ڈر ڈر کے سفر، چھپ چھپ کے سفر، جان بچا بچا کے سفر، لیکن اس سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان سکھانے کا کام انجام دیا ہے۔ یہی نبی کا فکر ہوتا ہے، یہی نبی کی دھن ہوتی ہے، اور ہم الحمدللہ نبی کے امتی ہے، ہمارے اندر بھی ایسی فکر، ایسی دھن ہونی چاہیے، جہاں بھی رہے، جس حال میں رہے، اللہ کا دین سکھانا، دین کی تعلیم دینا، یہ ہم لوگوں کی ہر وقت کی فکر ہوئے، ہر وقت کی سوچ ہوئے، ہر وقت کی کوشش ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فکر، ایسی کڑھن، ایسا درد، ایسی دھون ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔